بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ معروف اور مشہور آیت پاک قرآن مقدس کی اکثر لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور اس کے ترجمے کو بھی جانتے ہیں۔ جیسے کہ اکثر لوگ جانتے ہی ہیں کہ جہاں مسلمان ہیں وہاں پر اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، بالخصوص حضرت پیر سید عبدالقادر جیلانی بغدادی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ کے محبت کرنے والی عقیدت مند جو ہے ہر جگہ موجود ہیں۔ اس مہینے کے اندر جو ہے ان کے نام کے مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں، جیسے کہ آج جامعہ انوار العلوم کے اندر حسب سابق 11 شریف کے نام سے ایک بہت بڑی محفل پاک کا انعقاد ہوا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس میں بعد فجر جو ہے بچوں نے، طلباء نے اور علماء نے بیٹھ کر قرآن مقدس کو تلاوت کیا، ذکر و اذکار، درود و سلام پڑھا، اس کے بعد میں واعظ و نصیحت اور اولیاء کرام کے جو سیرت پاک ہے اس کو جو ہے بیان کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر افراتفری ہے، بالخصوص اگر میں اپنے ملک اور جموں کشمیر کی بات کروں کہ ہمارے جو بچے ہیں بے راہوی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کوئی منشیات کے اندر ڈرگس کا عام جو ہے ماحول بن رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی، ہر گھر میں انتشاری کیفیت، ہر انسان دوسرے انسان کے لیے جو ہے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ آخر ان جرائم کا سدباب کیسے ہو، اس کے لیے جو ہے بہت ضرورت ہے کہ اس وقت جو ہے تصوف کی تعلیمات کو، اولیاء کرام کی جو ہے مشن کو عام کیا جائے۔ خشک روکھی جو ہے تعلیم سے کوئی بات بننے والی نہیں ہے۔ یہ نفس انسان کو جو ہے بری سنگت میں ڈال دیتا ہے، برے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اس سے ہٹانے کے لیے، بچانے کے لیے جو ہے ہمیں اولیاء کرام کا بہت عظیم جو ہے مشن ہے، اس کو اختیار کرنا ہوگا۔ حضور پیر سید عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ نے جو اپنی زندگی گزاری ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق گزاری ہے، تو ان کو یہ کمال جو ملا ہے، یہ عظمت ملی ہے، وہ پوری دنیا کے اندر جہاں مسلمان ہیں وہاں پر آپ کے نام کی مجالس کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ درست علما صرت قطبہ، میں پڑھتا گیا یہاں تک کہ میں کتب بن گیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہماری یہی گزارش ہے تمام سننے والے اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں کہ بچوں کو اسلامی تعلیمات سے وابستہ کیا جائے، بالخصوص جو صوفیہ کرام نے تعلیمات بتائی ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ یہ جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں لوگ اس سے ہٹتے بچتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ اس بے چینی کو دور کیسے کیا جائے گا جو ہر انسان اس طرح پریشان ہے، ذہنی اور دلی طور پر جو ہے غیر مطمئن بے چین ہے۔ قرآن نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک قرآن کہتا ہے کہ بے شک بے چین دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ جو اولیاء کرام کے نام کی، خاص کر کے غوث پاک کے نام کی مجالس اہتمام کیا جاتا ہے مساجد میں، مدارس میں، گھروں میں، علاقوں میں، گاؤں میں، شہر میں، ہر جگہ، تو اس میں جو ہے اللہ کا ذکر ہی کیا جاتا ہے، چاہے قرآن پاک پڑھا جائے یا سنایا جائے یا حدیث پاک کا جو ہے وہاں پر بیان ہو یا کہ کلمہ طیبہ کا ذکر ہو، ورد ہو، یہ سب کا سب اللہ کا ذکر میں آتا ہے۔ تو اس سے بہت سے لوگ جو ہے بے راہبری کا شکار ہوتے ہیں، وہ آ کر کے ان مجالس کے اندر اس کی برکتوں سے جو ہے دیر کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو ہماری گزارش ہے سننے والوں کی بارگاہ میں، تم کی جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اولیاء کرام کی سیرت جو ہے پڑھیں، مطالعہ کریں، اس کو عام کریں، خاص کر کے نوجوان جو ہے پڑھیں۔ نوجوان اس وقت جو ہے بہت زیادہ حادثات کے شکار ہو رہے ہیں، بے راہ روی ہے اسی وجہ سے۔ تو اس سے کیسے بچایا جائے، اس کی صورت یہی ہے کہ مسلمان بچوں کو دین سے جوڑا جائے، اسلام سے وابستہ کیا جائے، مساجد کا راستہ دکھایا جائے، قرآن پاک کی تعلیم سے جوڑا جائے، تاکہ ہم آہنگی بھی ہو، امن بھی ہو، فساد نہ ہو، انتشار نہ ہو، کسی بھی مذہب کے خلاف اس کی زبان نہ کھولے، ہاتھ نہ اٹھے، بلکہ وہ اپنے مذہب کے اصول کے اندر رہ کر کے ہر ایک کے لیے جو ہے باعث برکت ہو، باعث نجات ہو، باعث امن ہو، نہ کہ باعث پریشانی اس کی وجہ سے ہو۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کی مشن سے ہم سب کو وابستگی عطا فرمائے اور شر و فساد سے محفوظ رکھے، ہمارے ملک کو، ہمارے ضلع کو، ہماری خاص کر جموں کشمیر کے تمام باشندگان کو اپنی حفاظت میں جگاتا ہوں۔